اپنے مال کو مال نہ سمجھے، اپنی اولاد کو اپنی اولاد نہ سمجھے، اپنی زمین کو زمین نہ چھوڑے، اپنے سرمایہ کو سرمایہ نہ سمجھے۔ جب حضور کی محبت کی بات آئے تو اولاد بھی قربان، سرمایہ بھی قربان، جان بھی قربان، جائیداد بھی قربان، دنیا کی ساری دولت حضور کے قدموں پہ نچھاور، تب تو محبت کا دعویٰ قابل قبول ہوگا۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہے جب حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، فلاں جنگ کی تیاری کا موقع ہے، کچھ تو لاؤ، تعاون کرو۔ صاحب آپ لوگ جانتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا اپنے گھر کا نصف سرمایہ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، جس صحابی سے جتنا ہوا سب قربان کر دیا۔ اور حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سب دے دیا، حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ اور جب حضور نے پوچھا، اے صدیق، اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی ایمان افروز اور عقیدت بخش جواب دیا، یا رسول اللہ، اپنے گھر کے لیے اللہ اور رسول رسول کو چھوڑا۔ ابھی ایسا جذبہ ہے، ایسا اثار ہے، ایسی قربانی ہے، ایسی محبت ہے، ایسی عقیدت ہے، اب تو نہیں ایسی عقیدت پائی جاتی، ایسا جذبہ نہیں پایا جاتا، ایسا اثار نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے لکھا ہے، کاش ہر مسلم سمجھ لیتا یہ آسانی کے ساتھ، کاش ہر مسلم سمجھ لیتا یہ آسانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ رسول سے محبت کرو گے، رسول سے الفت کا رشتہ مربوط کرو گے، رسول سے عقیدت کا رشتہ استوار کرو گے تو پروردگار عالم ہے، پروردگار عالم تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا دے گا، اپنا محبوب بندہ۔ اور جب کوئی رب کا محبوب بندہ ہو جائے تو اس کو کمی کس بات کی رہے گی؟ محبوب بندہ بن جائے اسے کمی کس بات کی ہوگی؟ جب محبوب بندہ بنے گا تو فرش زمین پہ رہے گا، عرش اعظم کی خبر رکھے گا، عالم اجسام میں رہے گا، عالم ارواح کی خبر رکھے گا، گاؤں نگر کی دھرتی پہ رہے گا، مدینہ طیبہ کا حسین نظارہ کرے گا، اس سرزمین پہ رہے گا، عالم بالا کی سیر کرے گا، عالم بالا کی سیر کرے گا۔ جب حضور کی محبت کا چراغ دلوں میں روشن ہو جائے گا تو قوت پرواز بڑھ جائے گی، قوت پرواز دوبارہ ہو جائے گی۔ اسی لیے ایسے اشخاص کے بارے میں، ایسی ہستیوں کے بارے میں، ایسی شخصیتوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ محبت کریں گے حضور سے تو اللہ محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ رسول کی محبت کے سب سے بندوں کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، بندوں کی خطائیں بھی درگزر ہو جائیں گی۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ محترم حاضرین، کون سا ایسا مومن ہے، ایسا مسلمان ہے جس کو اپنے گناہوں کی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ بولیے، ہے کوئی؟ بولیے، کوئی انسان، کوئی آدمی معصوم تو نہیں ہے سوائے انبیاء کرام کے، رسولان اعظام کے اور فرشتگان الہی کے۔ کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ اب جب معصوم نہیں ہے
تو اللہ والے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ والے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن عام آدمی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے کوئی گناہ اثر ہوا ہی نہیں، کہہ سکتا ہے گناہگار ہے، گناہگار ہے، بھلے اس کا گناہ ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو، اس کا جرم عیاں ہو یا پوشیدہ ہو، اس کا جرم عالم خفا میں ہو یا پردہ شہود میں ہو، کوئی نہیں جانتا ہو یا سب کوئی جانتا ہو، الگ الگ بات ہے۔ لیکن ہر شخص کو مغفرت کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کی ضرورت ہے، اور خدا کا محبوب بندہ بننا ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہے، ہر کسی کی آرزو ہے، ہر کسی کی تمنا ہے، ہر کسی کی چاہت ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن نسخہ پیش فرماتا ہے، قرآن مقدس حکیمانہ نسخہ پیش فرماتا ہے، رسول سے سچی محبت کرو تمہارے گناہ معاف۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام سے غلطی سے غلط ہو گئی، حضور کے اصحاب میں سے کسی سے غلطی سرزد ہو گئی، جرم کا اظہار ہوا، قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہوا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، آپ نے مسلسل 3 گھنٹے نعت خوانی میں گزارے، خدا کرے کہ یہ نعت خوانی ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے، نعت خوانوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، سنانے والوں کو بھی، اور اس مجلس خیر کی ترتیب و تنظیم کرنے والوں کی سب کی مغفرت ہو جائے۔ قرآن نے نسخہ پیش کیا، جب کسی سے کسی جرم کا ارتکاب ہو جائے۔ سنیں امام صاحب، آج کے اسٹیج پہ میرے مساجد ہیں، حضرت مولانا سلی شاہ آدم عبد القادر زید احمد علی بھی تشریف فرما ہے، اور قاری مشتاق احمد صاحب برکاتی بھی تشریف فرما ہے، اور حضرت حافظ قاری شمس عالم برکاتی بھی تشریف فرما ہے، اور بڑی مسجد کے بڑے مؤذن صاحب بھی تشریف فرما ہے نا۔ ہم کیا بول رہے تھے؟ بولیے تو مجید بھائی، ہم بھول گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، جانوں پہ ظلم کریں یعنی گناہ کریں، جرم کریں، اے محبوب وہ گناہگار تیری بارگاہ میں آئیں۔ اللہ بولیے نا، وہ گناہگار تیرے حضور حاضر ہوں، اور تیرے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، معافی چاہیں، اور اے محبوب آپ بھی اس گناہگار کے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں، شفاعت کریں۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور گناہوں کا معاف فرمانے والا پائیں گے۔ گناہوں کی معافی کے لیے 3 شرط، 3 آئٹم ہے۔ پہلا آئٹم کیا ہوا؟ حضور کی بارگاہ میں آنا، حضور کے دربار میں آنا، حضور کے حضور آنا۔ اور دوسرا آئٹم کیا ہوا؟ گناہگار کا اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے دعا کرنا۔ اور تیسرا آئٹم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس گناہگار کے لیے شفاعت کرنا، ہے نا؟ تب گناہ بخشے جائیں گے، تب گناہ بخشے جائیں گے۔ سوال اس بات کا ہے، ابھی زمانہ بڑا شاطر ہے، بڑا چالاک ہے، وہ کہتا ہے رسول کی کیا ضرورت،
نبی کی کیا ضرورت؟ نبی کا جو کام تھا انہوں نے کر دیا، رسول کا جو کام تھا انہوں نے کر دیا، اب رسول کی کیا ضرورت؟ ایسا بولا جا رہا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے، لیکن قرآن نے جب فرما دیا گناہگار کو نبی کی بارگاہ میں آنا ہے اور بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کرنا ہے، اور رسول گرامی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس گناہگار کے لیے دعائیں شفاعت فرمانا ہے، یہ تینوں آئٹم سے موجود ہے۔ رسول کی بارگاہ میں آنا، رسول کی بارگاہ میں آنا۔ ارے گناہ بندہ جب کر لیا، بندے نے گناہ کیا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ مصلی بچھا دیا جاتا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی جاتی۔ بولیے قاری صاحب سو نہیں، جس کو نظر زیادہ مل گیا سو بھی رہا ہے۔ اللہ صلی وسلم مبارک ہے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب کچھ ناطق حاصلات کو اسٹیج پہ آگے ہوئے ہے نا۔ اللہ صلی وسلم مبارک ہے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی بھی جگہ پہ، کسی گوشے تنہائی میں، مسجد کے گوشے میں، گھر کے کونے میں، کسی بھی خلوت کدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، میری خطائیں بخش دے، میرے جرم کو درگزر فرما دے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں حکم ہے۔ حکم ہی ہے گناہگار کو رسول کی بارگاہ میں آنا ہے۔ قرآن بتانا چاہ رہا ہے گناہگاروں رسول کی بارگاہ میں حاضری دیے بغیر تمہارا قصور معاف نہیں ہوگا۔ رسول کے دربار میں حاضری دیے بغیر تمہاری غلطی معاف نہیں ہوگی، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول کی بارگاہ میں تمہیں آنا ہے اور آ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا رب کی بارگاہ میں کرنا ہے، رسول کی بارگاہ میں۔ دعا کہاں ہوگی؟ رسول کی بارگاہ میں۔ گناہوں کی مغفرت کی درخواست کہاں ہوگی؟ رسول کی بارگاہ میں۔ جرم کی معافی کی جگہ کہاں ہوگی؟ رسول کی بارگاہ میں۔ دعا کرنا ہے، اور پھر اتنے ہی پر بس نہیں، سرور کونین فخر دارین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس گناہگار کے لیے خدا کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے۔ تو رسول کا سفارش فرمانا بھی ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا امت رسول کی محتاج ہے، امت رسول کی نیاز مند ہے، امت رسول کے کرم کی محتاج ہے، نیاز مند ہے۔ ہر وقت زندگی کے ہر لمحے میں امت رسول کے کرم کی محتاج ہے، چاہے صبح ہو، چاہے شام ہو، چاہے جلوت ہو، خلوت ہو، رزم ہو، بزم ہو، سفر ہو، حضر ہو، گھر ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، قبرستان ہو یا جنگ کا میدان ہو، امت رسول کے کرم کی محتاج ہے۔ سبحان اللہ، امت رسول کے کرم کی محتاج ہے ہر وقت زندگی کے ہر لمحے میں۔ اور آپ نے بارہ سنا ہے کہ حضور ہر مرنے والے کی قبر میں تشریف لے آتے ہیں، سنا ہے نا؟ یہ بار سنا ہے، بتائیے تو، ایمانداری سے بتائیے تو۔ حضور ہر مرنے والے کی قبر میں تشریف لے آتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ہر مجرم کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ بچے کو مائیں سر جھکا لیا، جب تک ناز خانی ہو رہی تو بہت غور سے خان کو سننا۔ توجہ آپ ساتھ کے ہے نا جی جی۔ ہر کوئی مدینہ جا سکتا ہے، بولیے تو، جو مالدار ہے، جو خوشحال ہے، سرمایہ دار ہے، لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، وہی جا سکتا ہے۔ غریب آدمی جائے گا تو مالدار آدمی گناہ کرے گا، مکہ پہنچ جائے گا، مدینہ پہنچ جائے گا، گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ غریب کہاں جائے گا؟ کچھ تو بولیے بھائی۔ مالدار آدمی پہنچ جائے گا، فلائٹ کرے گا، پہنچ جائے گا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، عریضہ پیش کرے گا، درخواست پیش کرے گا، گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ غریب آدمی کیسے جائے گا؟ میلاد شریف وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو شاعر نے ایک ترکیب بتائی ہے، شاعر نے
ایک ترکیب بتائی ہے، اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافت، اگرچہ مدینہ ہے کافی مسافت، نہیں دور کچھ بھی یہ بودے مکانی، خلوص و محبت کو قاصد بنا لو، وہیں سے سنیں گے وہ ساری کہانی۔ خلوص و محبت کو قاصد بنا لو، وہیں سے سنیں گے وہ ساری کہانی۔ بڑی بڑی پاک اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو گناہ گار سے گناہ کا صدور ہو جائے، گناہ صادر ہو جائے، اور گناہ صادر ہونے کے بعد گناہ کا اعتراف بھی ہو، جرم کا اعتراف بھی ہو، نادم ہو کر شرمندہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں آ جائے اور حضور کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرض کرے، حضور یا رسول اللہ میرے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے، میرے گناہوں کی مغفرت کی دعا کیجئے، تو امت کا رسول کی بارگاہ میں آنا یہ بھی محبت کا تقاضا ہے، یہ بھی محبت کی پہچان ہے، یہ بھی محبت کی پہچان ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا اس گناہ گار کے لیے دعائے مغفرت فرمانا یہ بھی محبت کی پہچان ہے۔ پڑھیے دلیل پاک، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور ہم لوگ روزہ والے بھی ہیں اور روزہ والے بھی ہیں۔ مجھے بھائی آپ چپ کیا ہے؟ ہم لوگ روزہ والے بھی ہیں اور روزہ والے بھی ہیں اور نماز والے بھی ہیں اور نیاز والے بھی ہیں، بریلی والے بھی ہیں، کچوجا والے بھی ہیں، بغداد والے بھی ہیں، اجمیر محلہ والے بھی ہیں۔ ہم اولیاء کرام کی بارگاہوں کے دریزہ گر ہیں، منگتا ہیں، غلام ہیں۔ یہ بھی اللہ کے ولی اس آستانے میں آرام فرما ہے، ان کے فیض و برکات جاری و ساری ہے، فیض و برکات جاری و ساری ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کبھی کبھی اعتقاد کی بات بھی آ جاتی ہے جس کا بیان کیا جانا ضروری ہے نا؟ ارے سچ کی فضیلت بتائیے، خوب بتائی جاتا ہے، جھوٹ کے نقصانات کو بتائیے نہیں تو جھوٹ بولتا رہ جاتا ہے۔ بولیے سچ کی فضیلت، سچ کے فضائل بتائے جاتے رہے اور جھوٹ کے نقصانات کو نہ بتایا جائے تو آدمی مکمل ہوگا، سیرت مکمل ہوگی، کردار مکمل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ روشنی کے فوائد کو بتاتے جاتے رہیں، روشنی کے فوائد یہ ہیں، اس کے آثار یہ ہیں، اس کے کرشمے یہ ہیں، اس کی عبادت یہ ہے، اور ظلمت کے نقصان کو نہ بتایا جائے تو صحیح سے آپ نے روشنی کا تعارف نہیں کرایا، آپ نے صحیح سے سچ کا تعارف نہیں کرایا۔ اس لیے کہ الاشیاء تعرف بأضدادها، چیزیں اپنی جس سے پہچانی جاتی ہیں۔ رات کو سمجھنا ہو تو دن کو سمجھنا ہوگا، دن کو سمجھنا ہو تو رات کو سمجھنا ہوگا، زمین کو سمجھنا ہوگا تو آسمان کو سمجھنا ہوگا، ارے ظلمت کو سمجھنا ہوگا تو روشنی کو سمجھنا ہوگا، روشنی کو سمجھنا ہوگا تو ظلمت کو سمجھنا ہوگا، ایمان کو سمجھنا ہوگا تو پہلے کفر کو سمجھنا ہوگا، حق کو سمجھنا ہوگا تو باطل کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اعتقاد کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم لوگ اللہ والوں کے دربار کے بھکاری ہیں اور ہم تو یہ کہتے ہیں مومن مر کے بھی زندہ رہتا ہے، مومن مر کے بھی زندہ رہتا ہے اور کافر زندہ رہ کے بھی مردہ ہے، زندہ رہ کے بھی مردہ ہے اور مومن مر کے بھی زندہ ہے۔ کچھ لوگوں کو اعتراض اس بات کا ہے کہ سنی حضرات ہمیشہ روزہ 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 کہتے رہتے ہیں۔ روزہ روزہ کوئی نیا لفظ ہے؟ روزہ قرآن میں حفاظ کرام تشریف فرمائے، روزہ حدیث میں، روزہ فقہ کی مستند معتبر کتاب میں ہر جگہ لکھا ہوا روزہ۔ روزہ کے معنی باغ، آخری روزہ کے معنی باغ، چمن، ایسا نہیں سمجھ جائیے باغ باغ، اس کی جمع روزہ، اس کی جمع ریاض۔
حضور نے ارشاد فرمایا القبور روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، قبریں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ دونوں بات آ گئی نا، بولیے، قبریں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر مرد مومن ہے اس کی قبر جنت کا نمونہ ہے، مرد مومن ہے اس کی قبر گلقدائے فردوس کا نمونہ ہے، اگر مرد مومن ہے اس کی قبر ہے تو جنت کا نمونہ ہے، اور اگر مرنے والا مومن نہیں، کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، بدعمل ہے، تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حدیث کے ارشاد ہے، یہ حدیث کے ارشاد ہے۔ پتہ یہ چلا عام مرد مومن، عام ایمان والا جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی قبر کو روضہ کہا جا سکتا ہے، اس کے ایمان کی بنیاد پر، اس کے عمل صالح کی بنیاد پر، اس کی پرہیزگاری کی بنیاد پر، اس کے تقوی شاعری کی بنیاد پر، اس کی نیکوکاری کی بنیاد پر عام مرد مومن کی قبر کو قرآن و حدیث کی روشنی میں روضہ کہا جا سکتا ہے۔ عام مرد مومن کی قبر کو قرآن و حدیث کی روشنی میں روضہ کہا جا سکتا ہے، تو پھر بغداد مقدس کی قبر پاک کو روضہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ سرکار امجد کی قبر پاک کو روضہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ سرکار اجمیر کی قبر پاک کو روضہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اولیاء کرام کی قبروں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں روضہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ روضہ کہنے والے، روضہ ماننے والے، روضہ بنانے والے روضہ میں جائیں گے، روضہ بنانے والے، روضہ ماننے والے، روضہ کہنے والے، روضے کے متقین یہ روضے میں جائیں گے، جنت کی بہاروں میں رہیں گے، گل قدائے فردوس کے حسین سرکاروں میں رہیں گے، اور جو منکار کرنے والے گڈھے میں جائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، مسئلہ بالکل سیدھا سادہ ہے، کوئی دور نہیں پاتا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور حضور کی قبر پاک بھی روضہ ہے نا، بولیے، حضور کی قبر پاک بھی روضہ ہے، لیکن حضور کی قبر پاک کو، حضور کے روضہ پاک کو عالم اسلام کی تمام قبروں سے ممتاز کرنے کے لیے، عالم اسلام کی تمام قبروں اور روضوں سے ممتاز کرنے کے لیے اسپیشل نام رکھا گیا ہے گنبد خضرا۔ ارے کیا کہا جائے گا؟ گنبد خضرا۔ ارے مسجد کہا جائے، مسجد مسجد مسجد، کوئی مسجد مراد ہو جائے گی، کوئی مسجد مراد ہو جائے گی، لیکن جب کہا جائے گا مدینہ مسجد تو ساری مسجد نکل گئی، مدینہ مسجد بن گئی، ہے نا؟ بولیے، امام صاحب جو کسی مسجد کے امام صاحب، جب کہا بڑی مسجد کے امام صاحب اور سب امام صاحب چھڑ گئے نا، بولیے، اختصاص ہے، خصوصیت ہے، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں نکرہ سے معرفہ ہو جانا، کامن نام سے پروپر نام ہو جانا۔ تو قبر کہتے کہتے سب قبر شامل، روضہ کہتے کہتے سارے روضات شامل، لیکن جب گنبد خضرا کہا تو گنبد خضرا کا ایک انفرادی مقام سمجھ میں آیا، خصوصی امتیاز سمجھ میں آیا، اس لیے گنبد خضرا تمام عالم اسلام کی روح ہے، جان ہے، ہر صاحب ایمان کا جان بھی فدا، ایمان بھی فدا، اسلام بھی فدا، دولت بھی فدا، اولاد بھی فدا، جائیداد بھی فدا، پوری متاع حق کی گنبد خضرا پہ فدا کرنے والے قوم کا نام ہے مومن۔ اللہم صلی وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو رسول سے محبت کا دعویٰ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول کب ہوگا؟ جب ہم رسول کے ارشادات کو، ان کے فرمودات کو، ان کے احکام کو، ان کے فرامین کو دل سے مانیں گے،
دل سے مانیں گے، نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں گے، حج کا وقت آئے صاحب صلاحیت ہے تو حج کریں گے، زکوٰۃ کا موسم آئے صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دیں گے، صدقات سے کام لیں گے، خیرات سے کام لیں گے۔ روزہ و نماز کی پابندی کل بھی ضروری تھی، آج بھی ضروری ہے اور صبح قیامت تک کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے، ایمان والو نیک عمل والو، ایمان والو نیک عمل والو، ایمان والو نیک عمل والو، یعنی ایمان بھی ضروری ہے، عمل سے زیادہ ضروری ایمان ہے۔ اور ایمان کے بعد اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایمان کے بعد صحت عقیدہ کے بعد پہلی شریعت نماز۔ اللہ اکبر، پہلی شریعت کیا ہے؟ نماز ہے، اور سنی نمازیں سے کافی پڑھی ہوئی بات۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ڈر نہیں سکتا کبھی وہ کفر کی یلغار سے، ڈر نہیں سکتا کبھی وہ کفر کی یلغار سے، سلسلہ جس کا ہو قائم احمد مختار سے، سلسلہ جس کا ہو قائم احمد مختار سے، ڈر نہیں سکتا کبھی وہ کفر کی یلغار سے، سلسلہ جس کا ہو قائم احمد مختار سے، اور بچ نہیں سکتا کبھی بھی وہ عذاب نار سے، بچ نہیں سکتا کبھی بھی وہ عذاب نار سے۔ رابطہ جس کا ہو ٹوٹا سجدے ابرار سے، رابطہ جس کا ہو ٹوٹا سجدے ابرار سے، اور سلسلہ جس کا ہو قائم سجدے، نعرہ حق کی صدا آئے در و دیوار سے، نعرہ حق کی صدا آئے در و دیوار سے، سلسلہ جس کا ہو قائم سجدے ابرار سے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایمان زیادہ قیمتی ہے یا دنیا کی دولت؟ سب سے زیادہ قیمتی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی ایمان ہے۔ ہر چیز کی حفاظت آپ کر رہے ہیں، گھر کی، مکان کی، دکان کی، اولاد کی، جان کی، مال کی، کھیت کی، کھلیان کی، سب کی حفاظت کے انتظامات آپ کرتے ہیں، لیکن ایمان کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ بولیے بولیے۔ سب سے قیمتی اگر کسی کے گھر میں سونا ہو جائے، سونا اگر 1 کلو سونا ہو جائے گھر میں، تو اس کی حفاظت کا سامان بڑھ جائے گا۔ لوگ رات کو جاگیں گے، پہرا دیں گے، چوکس رہیں گے، سترک رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چور آیا لوٹ کر کے چلا جائے۔ ہوگا نا؟ کسی کے گھر 1 کلو سونا ہو جائے تو گھر کی رکھوالی کے لیے انتظام سخت کر دے گا، نگراں مقرر ہوگا، ڈیوٹی انجام دے گا، پہرے دار مقرر ہوگا، نائٹ گارڈ کا انتظام ہوگا۔ اور اگر کسی کے گھر میں 1 من سونا ہو جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ بولیے بھائی، انتظام سب